Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. A great news for the Muslims all over the world. ایک زبردست نیوز مسلمانوں کے لیے 86 سال کے بعد آیا صوفیہ کے اندر مسلمانوں نے جمعے کی نماز ادا کی. بہت ہی جذباتی مناظر، بہت ہی مذہبی جوش و خروش پایا گیا. ترکی کے صدر طیب اردوغان خود جا کر وہاں پہ انہوں نے جمعے کی نماز ادا کی اور اپنی خوبصورت آواز کے اندر انہوں نے تلاوت بھی فرمائی. اس واقعے کے بعد طیب اردوغان پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ایک ٹرو ریپرزینٹیٹو اور ایک حقیقی لیڈر کے طور پر ابھرے اور انہوں نے کھلم کھلا چیلنج کیا اسلام کے دشمنوں کو اور ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے یہ کہا کہ ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے. طیب اردوغان آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ایک بہت بڑی تقریب سے خطاب فرما رہے تھے تو آڈینس نے شاؤٹ کرنا شروع کیا. آڈینس نے یہ ڈیمانڈ کی کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنایا جائے، جس پر طیب اردوغان کا بڑا زبردست رسپانس انہوں نے کیا. انہوں نے یہ کہا کہ بلو ماسک کو، نیلی چھت والی مسجد جو کہ آیا صوفیہ ماسک کے بالکل قریب ہے، جس میں 60,000 نمازیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جس دن یہ مسجد بھر جائے گی نمازیوں سے، میں اس دن آیا صوفیہ کو مسجد بنا دوں گا. لفظ آیا صوفیہ کا مطلب ہے ہولی وزڈم، اور اس جگہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ لاسٹ ایئر کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ کے اندر جو دل خراش واقعہ پیش آیا جس میں ایک ٹیررسٹ نے 2 مساجد کے اندر گھس کر النور ماسک اور لنورڈ اسلامک سینٹر کے اندر گھس کر جمعے کی نماز کے دوران مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس میں 51 مسلمان شہید ہوئے اور 49 مسلمان برے طریقے سے زخمی ہوئے. اس دہشت گرد نے یہ کہا کہ ہم قسطنطنیہ کے اندر گھس کر مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، مسلمانوں کی مساجد کو گرائیں گے اور آیا صوفیہ کو ایک عظیم و شان چرچ بنائیں گے. اس جگہ پر 532 سے لے کر 537 تک آیا صوفیہ چرچ بنایا گیا. سب سے پہلے اس جگہ پر چرچ بنایا گیا. پھر اس کے بعد 1435 کے اندر جب سلطنت عثمانیہ کا عروج چل رہا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے 7ویں حکمران سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو سارے کرسچن آیا صوفیہ چرچ کے اندر آ کر چھپ گئے، اور ان کا یہ ریلیجس بلیف تھا کہ یہ جگہ کرسچنز کے لیے بہت ہی ہولی جگہ ہے، بڑی ہی بلیسڈ جگہ ہے، اور جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو آسمان سے بلائیں اتریں گی جو ان کی حفاظت کریں گی. یہ تھا کرسچنز کا ریلیجس بلیف. اس سے آپ اس جگہ کی امپورٹنس کا اندازہ لگائیں کہ عیسائیوں کے قریب، کرسچنز کے قریب اس جگہ کی کتنی بڑی امپورٹنس ہے اور وہ کتنا عظیم سمجھتے ہیں اس جگہ کو. لیکن جب سلطان محمد فاتح نے جو کہ ایک عظیم و شان حکمران تھے، جب اس جگہ کو فتح کیا تو پھر آیا صوفیہ کو مسجد کا درجہ دیا گیا جو 500 سال تک مسجد رہی. 1935 کے اندر جب سلطنت عثمانیہ کا زوال چل رہا تھا تو کمال اتا ترک نے آیا صوفیہ ماسک کو آیا صوفیہ میوزیم کا درجہ دے. اور پھر وہ مبارک لمحہ آیا کہ جب ٹرکش کورٹ نے 10 جولائی 2020 کو اس فیصلے کو منسوخ کیا اور دوبارہ سے آیا صوفیہ کو مسجد کا درجہ دیا. مسلمانوں کو اس سارے سینیریو کے اندر امپورٹنٹ کیا ہے، لرننگ کیا ہے، ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی اسلامک ویلیوز، اسلامک ہسٹری کو، اسلامک کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری بہت ہی روبسٹ اور بہت ہی زبردست ہسٹری ہے، اسلامک ویلیوز ہیں، اسلامک ہسٹری ہے، اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی ینگ جنریشن کو پڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں اسلام کی ہسٹری کے بارے میں ایک ایک چیز ان کے فنگر ٹپس کے اوپر ہو. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سینیریو کے اندر جب دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں اور یقیناً جو آج کے حالات ہیں وہ کل آنے والے حالات سے بہت مختلف ہوں گے اور آنے والا وقت بہت ہی بڑے چیلنجز ہوں گے مسلمانوں کے لیے. سو مسلمان صرف
اسی صورت میں سروائیو کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہسٹری کو جانیں، وہ اپنے ہسٹوریکل لیڈرز کو پہچانیں، ان کو اپنی ہسٹری کا پتہ ہو، اور ایک بہت ہی با کردار نیشن ہم بنائیں، ہمارا اپنا کردار بہت زبردست ہو، اور ہماری آنے والی جنریشن جس کے آگے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے وہ بہت ہی با کردار ہو۔ یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک اصول ہے، اور یہی ایک چیز ہے جس کی بیس کے اوپر مسلمان ایک باوقار طریقے سے اس دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔